علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشاں پڑے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کی 8 ارب آبادی میں لگ بھگ 2 ارب مسلمان ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ جو 20% پڑھتے ہیں ان میں سے 5% دکھاوے کی سوچ رکھتے ہیں، اور میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ فرمان ہے، من صلی یرائی فقد اشرک۔ جس کی نیت میں فطور آ گیا، اگر نیت سیدھی قبلہ سیدھا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، ہماری ڈائریکشن درست نہ ہو قبلے کی، نماز نہیں ہوتی۔ نیت ٹیڑھی ہو جائے اور فطور آ جائے، جیسے باقی کام صحیح نہیں ہوتے ایسے اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتے۔ پڑھ نماز رہا ہے، محبوب کہتے ہیں شرک کر چکا ہے، کرے گا نہیں، فقد اشرکا۔ اور 5% بیچارے وہ لوگ ہیں جن کے رکوع اور سجود، یعنی پہلے 5% میں خشوع نہیں، ڈر نہیں، للہیت نہیں، اخلاص نہیں۔ اور 5% کی کنڈیشن دنیا بھر میں یہ ہے کہ ان بیچاروں کا قیام، رکوع، سجود، تشہد ٹھونگوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے ایک صحابی کو مسجد نبوی میں 3 مرتبہ موڑا، اور یہ حدیث دنیا جہان کے ہر مکتبہ فکر کی لائبریری میں موجود ہے۔ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا پھر پڑھ، تو نے نہیں پڑھی۔ باقی رہ گئے 10%۔ 5 کے پاس اخلاص نہیں، 5 کے پاس سنت نہیں، طریقت نہیں، محبوب کی شریعت اور انداز نہیں۔ باقی جو 10% بچے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان کی مرضی کی اپنی ٹائمنگ ہے، ٹائم ٹیبل، جب دل کیا پڑھ لیا، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے۔ بہت ڈیپلی جا کے آپ سروے کیجئے، 2% بڑی مشکل سے لوگ ملیں گے۔ یہ جو 10% ہے نا، ان میں 8% یہ نماز پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اور یہ قائم کیسے ہوتی ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ نماز قائم ہوتی تب ہے جب آپ رب کو یاد رکھیں، سامنے رکھیں، ان تعبد ربک کأنک تراہ۔ اگر میرے بچے کا میرٹ پورا نہیں ہوتا، وہ میرٹ پہ کھڑا نہیں ہوتا، گر جاتا ہے اس کا میرٹ، اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ میرے پاس اس وقت یہی ہے، میں نے خود گرایا یا حالات نے اسے گرا دیا؟ آپ کو فکر ہوگی، سر جی ہم سننے آئے، اسے لیول پہ کھڑا کریں۔ جب نماز کا لیول نہیں تو ڈر ہی کوئی نہیں، مائک کا لیول نہیں ہوتا تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچے کے میرٹ کا لیول، تو نماز کا ایک لیول ہے، میرٹ ہے، تبھی قائم ہوتی ہے۔ اور میں دل سے یہ بات سمجھتا ہوں، آپ بھی سوچ لیجئے، زندگی بھر کی نمازیں پڑھی، میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اتنی نمازیں پڑھ کے اگر آپ کی اور میری محلے کی، گھر کی فحاشی اور عیاشی ختم نہیں ہوئی تو مطلب یہ ہے ان الصلاۃ، خاص نماز ہوتی ہے، الف لام لگا ہے، یا عام نماز نہیں کہ کوئی بھی نماز وہ فحاشی بھی روک دے گی، بے حیائی بھی روک دے گی، منکر بھی نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ خاص نمازیں ہوتی ہیں۔ وہ نمازی بھی خاص ہوتے ہیں جنہیں ان کی نماز برائی سے روکتی ہے،
ویپن لے کے تو ہر ایک گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن سارے اپنی حفاظت کر سکیں۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں گر کانٹوں میں ہو خوئے حریری، کانٹے ریشم کے بنا دو۔ مسلم نمازی مصلی اگر نماز قائم نہیں کر رہا تو فکر کرے، وقت برباد ہو رہا ہے۔ نمازیوں کو جہنم کی وادی ویل میں پھینکا جانا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ نماز قائم نہیں تھی، پڑھتے تھے۔ صرف ایک دن ایک رات اپنے آپ کو خود کو دے دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی فکر کرنی، آپ لوگوں کو اپنی کرنی۔ اگر ایک رات نہیں، ایک دن نہیں دے سکتے تو ایک نماز دے دیں۔ اگر ایک نماز نہیں دے سکتے تو صرف ایک رکعت دے دیں، اسے قائم کرتے ہوئے ذرا پڑھ لیں۔ زندگی نہ بدلے تو پھر کہنا۔ میں کوئی حکمت کا اصول نہیں بیان کر رہا۔ اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے۔ کیسے قائم ہوگی؟ ایک رکعت صرف میں لینے لگا ہوں۔ آج آپ کا تھوڑا سا وقت، آپ اور میں سارے ثنا پڑھتے ہیں، اور میرا دعویٰ ہے میں 1.25 لاکھ ظاہری باطنی درباروں سے اٹھ کے یہاں بیٹھا ہوں۔ دعویٰ ہے میرا، ایمان ہے اور یقین ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھ لے مشرک نہیں رہ سکتا، جو حدیث پاک پڑھ لے وہ بدعتی نہیں ہو سکتا، وہ فرقوں میں نہیں بٹ سکتا۔ اور جو بندہ صرف نماز کے اوپر غور کر لے، یہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھیے، سارے پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے، اللہ کو سب سے بڑا مان کے میں سارا کچھ ٹھپ نہ کر دوں۔ شہر میں کوئی بڑا آیا ہوا ہو، چلے نہیں ہو سکا، میرے شہر سے ٹھپ نہیں ہوا، مارکیٹیں بند نہیں ہوئی، جمعے بازار لگے رہے، مؤذن چیختے رہے۔ جو آ گئے ہیں وہ تو قائم کریں۔ سبحانک اللہم کیا معنی لیا ہم نے؟ اس کا معنی یہ تھا اپنی سوچ پاکیزہ رکھ، میرے بارے میں سوچ گندی نہ رکھنا۔ سادہ سا معنی ہے، علماء نے اس کے 15 معانی کی ہیں، لیکن سادہ سا معنی، میں پاک ہوں، میرے بارے میں سوچ گندی نہ رکھنا۔ سبح اسم ربک الاعلی، تیری ڈیوٹی ہے، تو میرا بندہ ہے، میرے بالنے میں بولنا تو اچھا بولنا، تولنا تو اچھا تولنا، میرا تعارف اچھا کروانا، بحمد ربک، ایسا بننا کہ میری تعریف ہو، میرا تعارف اچھا کروانا۔ اللہ کے بندے برے نہیں ہوتے، سوچ بری نہیں ہوتی، زبان بری نہیں ہوتی، گفتار بری نہیں ہوتی۔ سبحانک اللہ کہہ کے کیا خیال ہے؟ ہوش سنبھالنے سے آنے سے ہوش گوانے تلک۔ اگر آپ سے یا مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے ابو کتنے ہیں، ہوش سنبھالنے سے ہوش گوانے تلک ابو ایک ہے۔ یہ تجھے عجیب ہوش ملی ہے کہ تیرے مشکل کشا حاجت روا بڑے ہیں؟ سبحانک، کنٹرول کر اپنی زبان، سنبھال۔ وَبِحَمْدِک، میری تعریف دنیا کو پیش کرنی ہے، قائم کر اس جملے کو، بول کو تول ذرا، میری تنقیس نہیں ہونی چاہیے۔ جب رب کا در چھوڑ کے میں کہیں اور گیا، اللہ کی عزت ہوگی؟ بیوی میرا گھر، میں ادھر درس دینے آیا ہوں، وہ میرا گھر چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے اور کہے کہ پروفیسر صاحب اچھے نہیں ہیں، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ او بھائی، جو ماں کے پیٹ میں ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ بھی حمدک، جب تجھے منہ سے کوئی نہیں کھلا رہا تھا، ناڑو کٹا، تیرے لیے میں نے 2 ماں کے سر چشمے دودھ کے جاری کر دیے، وہ 2 خشک ہوئے، 2 ہاتھ 2 پاؤں دے دیے۔ جب یہ چاروں گریں گے، واللہ خیر الرازقین مان کے جنت میں 8 نہریں نہ چلا دوں تو رب محمد نہ کہنا صحیح۔ قائم تو ہو، ذرا سنبھال تو صحیح، ڈگمگا کیوں رہا ہے؟ تعریف کر، تنقیس نہیں۔ آگے وتبارک اسمک، سر جی ساری زندگی اللہ کا نام ہی، وہ جی اللہ نے ایسے کر دی، اللہ نے ایسے کر دیے، کہیں میری اپنی پلاننگ غلط نہیں؟ وہ بھائی میں نے تیرے مقدر اچھے بنائے ہیں، انسان بنایا ہے، گندی نالی کا کیڑا نہیں بنایا، میں نے تیری قسمت اچھی بنائی ہے، میں نے نبی آخر الزمان کا امتی بنایا ہے، تقسیم دیکھ میری 1.25 لاکھ انبیاء میں سے چن کے تجھے امتی کس کا بنایا؟ ابھی بھی قسمت کا رولا ہے، نصیب پہ توجہ دے۔ وتبارک اسمک، بتا ساری دنیا کو کون ہے تیرا؟ پوچھے میرے دیہات میں آ کے کوئی پوچھتا نا وہ کدھر ہیں؟ شہر میں تو خیر تعارف اور ہو گئے، پنڈا چالے بھی پوچھے دینے کدھر ہیں؟ نصید ہے فلانے دا، وہ دادا جی کا نام لیتے ہیں، پر دادا جی کے فلانے دا جی، بول کس کو بولنا ہے؟ میں رب اکبر کا ہوں۔ شہر بھر میں گاڑی، ایک موٹر سائیکل شام تلک ڈھونڈنا جس کے پیچھے یا گاڑی پہ لکھا ہوا ہو بندہ رب دا، انی عبد اللہ،
जिन्हों वेख लो, कोई मलंगड़ी दाता दी है, कोई किसी का है, कोई जड़ा मारा का मुंडा है, कोई बट जी जा रहा है, कोई जट जी जा रहा है, कोई राणा जी ने, कोई सेठ जी ने, कोई खान जी। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। तबारक अस्मुक लिखा तूने कभी? माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह अगर 1 रुपया भी मेरा रिज्क हलाल है, ये तूने चाहा है तो मुझको मिला है, मेहनत मेरी है, रहमत तेरी है, तबारक अल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत डाल देना। बरकत कसरत का नाम नहीं है। कभी मांगी बैठ के 2 नंबर रवैये खत्म हो जाते हैं। नाप तोल, कमी बेशी, बाजार मंडी, जो कुछ हो रहा है ना कौम शुएब से बढ़ करके, एक दफा नमाज पढ़ के खड़ा होकर इस पे बाजार में कायम हो जाता, धोखा ना होता, 2 नंबरी ना होती, ऊपर माला और नीचे और ना होता। बरकत तूने देनी है, मैंने खरा देना है। वह ताला जद्दुक, किसी से भी पूछ लो केड़े सिलसिले नाल ताल्लुक है, यार साढ़े ना पंगा ना लवी, असी बहुत भारे लोग हाँ, साड़ी फैमिली बड़ी भारी है, बरादरी, साडा सियासी असर रसूख बड़ा है, बहुत बोलते हैं, मेरा फलां गद्दी से ताल्लुक है फलां। कभी किसी ने कहा कि मेरा अल्लाह के घर से ताल्लुक है? इस चटाई से कायनात में बड़ी गद्दी कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए सज्जादा नशीन जद क्या है। सज्जादा नशीन दरबार पे बैठने वाला, मिसार पे बैठने वाला नहीं, सज्जादा जाए नमाज इस पे बैठने वाला, जो इस फूड़ी पे बैठ गया। फूड़ी में पता क्यों कह रहा हूं? ये खजूर के पत्तों से बनी हुई मेरे हुजूर की मस्जिद में थी। मैं इसको चटाई क्यों कहता हूं? आज कलीन आ गए और बात है, बैठे तो इसमें और तेरा ताल्लुक कायनात के सबसे बड़े से हो। आज दुनिया बड़े बड़े ताल्लुक शो करती है ना, मेरा ये ताल्लुक है, मेरा वो ताल्लुक है। बताइए जरा दुनिया को, मैं अल्लाह वाला हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा सबसे ऊंची गद्दी से ताल्लुक है। समझ आ जाएगी दुनिया को, कोई मसलक नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह वाले, मुवहिद, सना वाले, नमाज वाले, कायम करने वाले, वला इलाहा गैरुक, मोहर लगेगी। कोई बंदा भी चल के भाई नहीं, नो। खानदानी औरत के पास हजारों मर्द भी चल के आ जाए ना, एक ही जवाब होता है, नो। मेरे साईं है ना, मेरा मालिक है, मैं शादीशुदा हूं। ये कोई तवायफा नहीं है कि जो आ गया बिस्मिल्लाह, जेड़ी जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली। नेवर, वला इलाहा गैरुक, हथ कार वाले, दिल यार वाले नहीं, साइयां किसे होर नाल, वधाइयां किसे होर नाल नहीं, कायम रहे। यूं कायम रहा जाता है जैसे एक खानदानी औरत रहती है। मोमिन तो होता खानदानी है, नस्ली होता है, असली होता है। इसकी सना सिर्फ रट्टा नहीं है कि मियां मिठू चूरी खाओ दे जी खाऊंगा, नहीं। वला इलाहा गैरुक, सारी कायनात के बड़े बड़े वडेरे दौलतमंद तागूत भी इकट्ठे होकर के आ जाएं, तेल में जला के भी रख दे, मेरा जुमला एक ही है, वला इलाहा गैरुक। रट्टा बड़ा आसान है, तोलना पालना। एक दिन की सिर्फ एक नमाज की सना सीधी दे दो, बाजार सीधे हो जाए, जिंदगी सीधी हो जाए, लेवल सीधा हो जाए, नजरिया दुरुस्त हो जाए। यह ना कहना आप पहनेंगे शायद आपको ठीक नजर ना आए, क्योंकि आपकी आंख का इसका लेवल जो है अदसे का, वो आपके बराबर नहीं है। अगर सिर्फ अदसे का लेवल दुरुस्त ना हो, मंजर धुंधला हो जाता है। आप क्या ख्याल करते हैं कि नजरिया टेढ़ा होगा तो आप सब कुछ ठीक चलेगा? नहीं। आगे चलिए, सूरह फातिहा दुरुस्त कर लीजिए। पूरी उम्मत मुसलमान की फातिहा एक है, दो नहीं है। अल्हम्दु, तारीफ करनी है, तनकीस नहीं। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात को पालता कौन है? सर जी छोड़ दें सारी बातें, ये जितने डिस्कवरी चैनल्स हैं और जो नेशनल ये ज्योग्राफिक चैनल्स हैं, ये अभी खोज लगा रहे हैं कौन है कि जिसने ना नजर आने वाले जानवरों को बना करके पाल के संभाल रखा है, उनकी ग़िज़ाएं तैयार कर रखी हैं, वो पूरी कायनात को पाले। तुझे नहीं पाल सकता। मां के पेट तक पाला, अब नए हो गए तो बन के आ गए हो तो कोई और पालेगा। कायम रहे अपने जुमले पे, अपने बोल पे। तोल जरा इसको, किलो बोला है तो किलो बोल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहां खड़े हो? अभी उर्स खत्म हुआ है ना दाता जी का, सिर्फ एक आयत के ऊपर जुमला होता तो पता चल जाता। जिस बंदे ने सारी जिंदगी लोगों को खैर की दावत दी, हक की दावत दी, तौहीद की दावत दी, उसी के नाम के ऊपर क्या हो रहा है? दो मौकफ है उनके बारे में। बच्चे की तलाश में 4 शादियां की, एक मौकफ है एक भी नहीं की। एक मौकफ है कि नहीं पहली की, फिर दूसरी का इरादा था, फिर बच गए। सर जी जो मर्जी है, लम यलिद वलम यूलद जब कुल हो अल्लाह में पड़ेगा
تجھے پتا نہیں چلے گا کہ کائنات میں اگر بیوی بچوں اور اولاد سے اگر کوئی ذات مستغنی ہے تو صرف اللہ کی ہے. کون سمجھے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بادشاہت تیری ہے، میں تیرا بندہ ہوں. ایاک نعبد، آزادی منائی ہے نا کل پرسوں، ابھی چند دن گزرے. کیا مانا تھا؟ اللہ میں تیرا پابند ہوں، میں شیطان سے آزادی مانگتا ہوں. تیرا تو میں نے بندہ رہنا ہے، پابند رہنا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب تیرے در پہ رہوں گا تو میری مدد کون کرے گا؟ میرے پاس کوئی نوکر کام کرتا ہے نا، کوئی نوکر باجی رہندے اسی تواڈے کول ہاں، اسی کدے تو لینا ہے، اسی کدے بوئے جانا ہے، جو تسی دینا اسی اودے تے رہنا ہے. سر جی ہو آپ کے پاس کام کرنے والا، جائے مانگے کہیں اور سے، کھائے پیے کہیں اور، رہے کہیں اور. اللہ کہتے نہیں، یہ تیرا میرا وعدہ ہے. اور اگلا صراط مستقیم، سر جی پڑھ کے صرف ایک دن تو قائم رہی ہے صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم رٹا اور ہے، پریکٹیکلی کچھ اور ہے. کون سی ہے صراط مستقیم؟ جہاں محبوب کھڑے ہیں جنہوں نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، ان کے اور اس دروازے کے درمیان جو سیدھا راستہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جاتا ہے، میرے ددیال ننیال سسرار میلے چچے تائے میرے رشتہ دار عزیز و اقارب، میرا دوستانہ یارانہ، یہ میرے ساتھ نہ قبر میں کھڑا ہوگا نہ حشر میں. جس ہستی نے کھڑے ہو کے سفارش کرنی ہے اور کوثر کا جام دینا ہے، اسی کو بھلا کے اسی کے نام پہ، نام نبی کا غلام سبھی کا، اکھیاں کسی اور نل وکھیاں کسی اور نل. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کر رہے ہیں ہم. کیوں ہماری نماز ہمیں نہیں روک پاتی؟ سبب یہ ہے کہ پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں ہے. آئیے ذرا، کل ہو اللہ تو سب کی سانجی ہے نا. احد کہہ کے، الصمد کہہ کے، بے نیاز کہہ کے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. پھر خدا بن کے کیوں بیٹھے ہیں؟ حاجتیں آپ کی بھی ہیں، میری بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں. اور جو حاجت مند ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو بے نیاز ہے اس کو کبھی صدا دے کے ہی نہیں دیکھی، آواز ہی نہیں دی، کبھی بلایا ہی نہیں. چلیے ذرا رکوع میں آئیے. سبحان ربی العظیم کیا مانا تھا؟ میرے مالک تیری عظمتوں کے اوپر معمولی سا داغ نہیں آنے دوں گا، پاک کروں گا، رگڑوں گا، صفائی کروں گا. لگے داغ ذرا، سفید کپڑا پہن کے گئے ہو شادی حال میں، آئیے گھر ماں بھی بولے گی، بیٹی بولے گی، بہن بولے گی، بیوی بولے گی، جب تک صاف نہیں کر دے، واش نہیں کر دے. کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جنازے میں پڑھتے ہو اللہ اس کی چادر صاف کر دے. تو ایمان کی چادر پہ داغ ہی داغ، شرک پہ داغ، فلاں داغ، یہ داغ وہ داغ. وہ پہلی کھڑی حالت میں سٹینڈ لیا ہے، تجھے کوڈا بھی کر دیا جائے، نہ رکوع میں ڈال دیا جائے، موقف نہ بدلنا. بول کھڑے ہوئے کیا بولا تھا؟ اللہ سبحان ربی العظیم. وہاں تو سبحانک اللہم و بحمدک، تو اکیلا ہے. میں اس حالت میں بھی گیا تو تیرے بارے میں گندی سوچ نہیں رکھوں گا. کھڑے ہو، کان پکڑوا کے کبھی کو کھڑے کرتے تھے ٹیچر. ہاں بول تیرا اب کیا موقف ہے، کل یاد کرے گا. سن لے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ جو میرا قیام میں موقف ہے تو نے وہ بھی سن لیا، جو میرا رکوع میں موقف ہے تو نے وہ بھی سن لیا. نماز کے اندر تو یہ باہر نکل کے کیا کہتے ہیں، اسی مسجد میں کانفرنس رات کو عشاء کے بعد ہوتی ہے جہاں سمیع اللہ لمن حمیدہ ہر رکعت میں پڑھا تھا. مولانا خطاب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ساڈی نہیں سنتا ہے، کسی دے تھرو آنا پڑنا ہے. اب تو لوگ چنیوٹ بازار بھی چھوڑ گئے جس کے باہر جا کر کے کبھی کال بک کرواتے تھے اور باہر رابطے ہوتے تھے. اب تو ڈائریکٹ ڈرائیونگ ہے. رب نے جب سہولت دے رکھی ہے تو یہ درمیان میں واسطوں والا چکر کہاں سے تو لے آیا؟ پڑھ سجدے میں، اللہ جی پڑھ گیا، رکھ سر زمین پہ، اللہ رکھ، جبین سائی کر، اللہ کر لی، بول. قائم ہے اس حالت پہ، زمین پہ گرنا پڑے، ماتھا ٹیکنا پڑے، بیک اٹھانی پڑے، ہاتھ زمین پہ دھرنے پڑے، گھٹنے ٹیکنے پڑے، پاؤں کھڑے بھی ہو جائیں تیرے. بول کیا بولتا ہے؟ کیا بولتے ہو؟ مسلک بدلو ذرا، سب کا ایک ہے. سبحان ربی الاعلی. اللہ میں زمین کی گہرائیوں میں جا کے بھی تیرا بندہ، اور تو کل کائنات سے بالا، عرش بری کا متوالا. اللہ تو ایک اللہ. اس عقیدے پہ ذرا آئیے، بیٹھ جائیے تشہد میں، دیجئے دھرنا. تشہد اس کائنات کا وہ دھرنا ہے جو 1460 برس سے، 1447 ہے، 13 سال مکے والے بیچ میں ایڈ کیجئے، 1460 برس ہو گئے یہ دھرنا روئے زمین پہ دیا جا رہا ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا. مسجدوں کے بارے میں قبضوں کی بات کرنے والے لوگ ذرا سوچیں، کل کائنات کا چپا چپا رب نے بنایا جس کام کے لیے تھا، وہی ناجائز قبضے ہو گئے. خیر ایک اور موضوع ہے، دھرنا دے لیا ہے، وہابیوں کا دھرنا،
देवबंदियों का धरना, सुन्नियों का धरना, मसलकी धरने, कहीं ना कहीं तो उंगली हिलाते हो, कहीं ना कहीं तो उठाते हो। वो कल्ला है, शैतान को चोट पड़ती है इस उंगली से। बोल के लब आजाद है तेरे, कहे किस चीज का धरना है? विक्ट्रियों के धरने, दो उंगलियों वाले आए, हवा हो गए, छू मंतर हुए, उड़ गए। ये वाला धरना फिजी के जजीरे से लेकर यूरोप के आखिरी किनारे तक डेली 24 घंटे नॉन स्टॉप, हर सेकंड के 1000 में हिस्से में दिया जा रहा है। कुफर के सीनों के ऊपर 7 बर्रे आजमों में जहां जहां भी आबादी है वहां पर नहीं उखड़ सका, जारी और सारी है। अभी आधे घंटे बाद कराची तक धरना अत्तहियात का। बोल क्या बोलता है? अल्लाह मेरे सारे कौल तेरे लिए, बोल तेरे लिए, मेरे फेल अमल, मेरी हर हरकत तेरे लिए। अल्लाह मेरा डॉलर, यूरो, रियाल, पैसा, रुपया, दमड़ी, वो भी सब तेरे लिए। अब अंदर कह गया है तेरे लिए, कौल तेरे लिए, बाहर निकल के क्या कह रहा है? या गाजी अब्बास तेरे नाम की आस। कौन है ये? दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। अंदर जो कह रहा था तहियातु लिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह मैं ऐसी गंदी बात नहीं करने वाला। अंबिया की झोलियां भी भरी तो तूने। कौन है ये? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। है कोई मसलक दूसरा? एक ही बात, एक ही कौल, एक ही तशहुद। महबूब आप सलामतियों के मोहताज, सलामन सलामा, सलामतियां देने वाला एक अल्लाह। कुल कायनात के दुश्मनों से बचाया तो अकेले अल्लाह ने आपको। इन्ना शानियका हुवल अबतर वल्लाहु खैरुन हाफिजा। अच्छा, सलामतियों के मोहताज, व रहमतुल्लाह, रहमान ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। रहमतों में रब के मोहताज देने वाला अल्लाह, बनाने वाला अल्लाह। व बरकातुहु, बरकतें रब देता है। आपके शहर को मुबारक, जिंदगी को मुबारक, पल पल को मुबारक, अमल में मुबारक, कौम में मुबारक, उम्मत में मुबारक, बरकतें रब ने दी हैं। और यहीं पे बात खत्म होगी। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह हम भी बरकतों, रहमतों, सलामतियों के मोहताज तेरे। कुल कायनात के जितने अतकिया, असफिया, औलिया, वो भी मोहताज तेरे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु। अब मैं गवाह बनाता हूं, फिर मुआशरा गवाह बनेगा। मेरा अल्लाह एक है, मुहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान है। अब बोल के दुरूद में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुहम्मद मोहताज है रहमतों के, करम के, वही 3 चीजें बरकतों के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आले मुहम्मद भी तेरी मोहताज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तेरे मोहताज, इब्राहिम भी तेरे मोहताज, उनकी आल भी तेरी मोहताज। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। रट्टू तोता बोल गया है, बाहर निकल के कुछ और कह रहा है। रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बि जअलनी मुकीमस सलाह। आपने ये जुमला सुना, शायद चला सोशल मीडिया पे, कि ये नमाज की दुआ नहीं है। जैसे भाई कहना चाहते थे, शायद वैसे कह नहीं सके जो उनका मुद्दा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसनून दुआएं साबित हैं उनमें ये नहीं है। लेकिन ये इजाजत है कि जब आप दरूद पढ़ लें, फिर जो आपका मन करे आप दुआ, अल्लाह से मुनाजात, रुकू का मामला है, सजदों के मामले और हैं, यहां तशहुद का मामला है। दरूद पाक के बाद आप जौन सा दिल करे जो आपको दुआ आती है कर सकते। जवाज है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये मसनून है, जवाज है, मांगिए जो मांगिए। और उसके बाद अगर आप सलाम फेरते हुए कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम, कहां गया सारी जिंदगी के झगड़े? सिर्फ एक रकत और एक तशहुद, एक नमाज को जो बोलते हो तोल के दिखा दो, वेट पूरा कर दो, वजन पूरा कर दो। हम कहते हैं ना, भाजिया जिन्ने कह जे, बैंक वालों को कहते हैं ठीक है जी 100 नोट हैं, 1000 वाले। अब्बा जी साथ थे तो उन्होंने स्टैंप लगा के दे दी। मैंने कहा कहते पोते नु एक दफा चेक कर ले, उंगली मार ले। मैंने कहा अब्बा जी वो उन्होंने लगाई है, मोहर लगाई है, मशीन में गिना पूरा। पोते फिर भी चंगा हुंदा वेख लईदा। अगर वो 100 नोट कह रहे हैं तो 100 कभी दोहरा भी हो सकता है, इतना गवारा नहीं करते। तो बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों,
آپ سے کسی نے مسلک نہیں پوچھنا، نہ قبر میں، نہ نشر میں، نہ حشر میں. یہ ضرور پوچھا جانا ہے کہ جو بولتا تھا اس کا تول لے کے ان علم ہی ماذا عمل بہ، جو جانتا تھا اس کے مطابق فعل کہاں ہے، پریکٹیکل کہاں ہے. تھیوری بڑی تھی، مناظر تو بہت اچھا تھا، گفتار میں بولنے والا بڑا موٹیویشنل تھا، لوگوں کے ذہن بدل کے رکھ دیتا تھا، دن کو رات، رات کو دن بتا دیتا تھا، 2+2=5 میتھ کہہ دیتا تھا، لوگ ماننے کو تیار ہو جاتے تھے. نہیں نہیں نہیں، یہاں نہیں چلے گا، یہاں بول کیا لے کے آیا ہے، صرف اپنا تول دکھا، تول پورا ہے، قدم نہیں ہلیں گے. سر جی یہی فکر کر لیں، ایک صرف ظہر کی نماز ٹھیک کر لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر کے وقت ہماری پوری مارکیٹ ٹھیک ہو جائے، جھوٹ ختم ہو جائے، دھوکہ ختم ہو جائے. اندر وعدے کر کے آیا ہوں، اللہ تیرا منفی تعارف نہیں جائے گا. اللہ والوں کا منفی تعارف کیا ہے؟ مسلمانوں کی پوری منڈی خراب ہے، مارکیٹ خراب ہے، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہاں یہ ہے وہ ہے. اچھا جی، تو کافر کلمہ پڑے بغیر ہم سے اچھا ہو گیا؟ اس کا معاملات اچھے ہیں بندوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں. توحید میں جو نہیں، اس کا داخلہ ہی نہیں. جب داخلہ ہی نہیں تو گیا تیرا داخلہ ہے، اور داخلے کے بعد تیرا پریکٹیکل نہیں، تیرا عمل نہیں، تیری کلاسز پوری نہیں، تیرے لیکچر پورے نہیں، اور تیرے پیپر صحیح نہیں. سر جی بات وہیں پہ آ ٹھہری ہے، خود فیصلہ کرنا ہوگا، اچھا کیا ہے برا کیا ہے. دوسروں کو برا کہہ کے 24 کروڑ کی نہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو تو درست کر سکتے ہیں کہ میرے رب نے جو کہا ہے میں نے اس کے اندر وہی کرنا ہے جو کہا ہے. کر لیں گے پورا انشاءاللہ. ایک نماز زیادہ نہیں، عصر گزر گئی، مغرب آنے والی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. چلیں عشاء صحیح، عشاء کو ٹائم نہ ملے، آدھی رات کے بعد ذرا کھڑے ہو جانا، 2 رکعتیں تنہائی میں مصلی پہ پڑھنا. آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، آواز آئے گی اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے، لوٹ آؤ تو کل کی صبح شاید آپ کے نماز کے ساتھ، بولوں کے ساتھ، پورے تول کے ساتھ کھڑی ہو تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی درست. پاکستان صحیح. لیکن اگر ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے تو پھر وہی رہے گا. میرا درس بھی آدھے گھنٹے کا، بس ایک لیکچر ہوگا، آئے تھے، بولا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا، پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہم کرتے تھے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ اکبر. ابھی